عمران خان صاحب، کیا کہوں میں خان صاحب کو، خان صاحب اپنے موڈ کے مالک ہیں اور کسی بھی قسم کے انٹرویوز دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے. کیا بات کریں گے سر، یہ تو بتائیں پہلے، لیکن اس سے پہلے میں ایک کلپ آپ کو دکھاتی ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. جی تو دیکھا آپ نے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں گے، اس کے بعد وہ کامن سٹیزن کے طور پہ رہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کون سی ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں، وہ جنہوں نے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو شہید کیا، یا یہ اس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے پرویز مشرف کے ٹائم پہ، یعنی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ٹائم پہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا، یا عمران خان صاحب اس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کوئٹہ میں بے شمار لوگوں کا قتل کیا ہے، یا پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں جس نے کہ پاکستان میں کئی دھماکے کیے ہیں اور 100 سے زیادہ دھماکے کر چکے ہیں، بے شمار لوگوں کو مار دیا ہے. اگر یہی کچھ آگے ان کا ارادہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جس کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بھارت اس کو فنڈ کرتا ہے اور بھارت کے یہ ایجنٹ ہیں اور بھارت کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ٹی ٹی پی وہی ہے جس کو یہ کہتے تھے کہ اس میں تو جو دھماکے ہوتے تھے یا جو کلنگز ہوتی تھی اس ٹی ٹی پی کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے. تو اگر ہم ان سے بات کرنے لگے ہیں، اگر پرائم منسٹر صاحب ان کو کامن سٹیزن کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے لگے تو وہ بھارت کا ہاتھ جو تھا وہ کدھر گیا؟ ان کا کوئی ایک جرم تو نہیں نا، بے شمار ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں احسان اللہ احسان جس نے مانا کہ جی ہم نے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو مارا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے ہی دن میں اس کو بھی پرائیڈ آف پرفارمنس دے دیں گے. ویسے تو یہ وہی ٹی ٹی پی نہیں ہے جس نے سری لنکن ٹیم کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا، یا وہ کوئی اور تھے؟ ارے پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یا تو خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یا انہوں نے پوری کنٹری کے پورے ورلڈ کو ڈھکن سمجھ کے رکھا ہوا ہے. شبلی فراز، یہ آپ کو میں پکچر دکھا رہی ہوں شبلی فراز صاحب کی. تو شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یعنی انہوں نے اوپننگ کی ہے کس کی بھلا، چرچ کی. یعنی اب پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اب ہم نے ڈرگس سپلائی کرنے کا کام شروع کر دیا ہے جس میں ہم کافی ترقی کر جائیں گے مجھے لگتا ہے. تو اب یہ کہا گیا ہے نہیں بھنگ ہے کہ بھنگ ہے، میرا خیال ہے بھنگ کے تو لڈو ہوتے ہیں. تو انہوں نے میرا خیال ہے چرچ جو ہے نا وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جی اس کی کاشت کی جائے گی. اور یہ جو پیٹرول پرائس ہائی ہوئی ہے نا، اس پیٹرول پرائس ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کی ڈرگز اور یہ سپلائی ہم شروع کریں گے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پی کر اور سکون سے بیٹھے رہے، لوگوں کو کچھ خیال نہ ہے کہ انہوں نے کتنی پرائس دی ہے، کیا پرائس کی ہمارے یہاں فیول مل رہا ہے، وہ لوگوں کو ٹینشن ہی نہ ہو. ڈالر جو ہے وہ تو الحمدللہ 173 تک پہنچ چکا ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دسمبر تک 200 کراس کٹ جائے گا. لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ گھبرائیں گے تو بتائے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہر پیٹرول پمپ کے اوپر ایک بھنگ کا مٹکا بھی رکھا ہوگا یا کولر رکھا ہوگا، اور ادھر آپ پیٹرول لیں گے پاکستانی اور ساتھ ہی ایک بھنگ کا گلاس پیئیں گے تو
ٹینشن نہیں ہوگی ان کو. آئیڈیا تو ویسے برا نہیں ہے میرا, کیوں کیا کہتے ہیں آپ لوگ, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہی ہے. اور خان صاحب جو ہے وہ کوئی خاص پریشان نہیں ہے, وہ یہ اس بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی کو کیسے سیویلائز کرنا ہے اور کیسے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. لیکن آپ تو ساری ٹائم یہی کہتے رہے کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ بھارت نے بنائی ہے. ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھارت کا گروپ ہے, بھارت ان کو فنڈ کرتا ہے, بھارت ان کو چلاتا ہے, بھارت ان سے دھماکے کرواتا ہے, بھارت ان سے ساری کلنگز کرواتا ہے. تو اب اچانک سے آپ ان سے بات کیسے کرنے لگ گئے؟ اب مطلب سب کو, سارے پاکستان کو ایڑا سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ ہم لوگ سارے کے سارے آپ کو لگتا ہے کہ بس سب ڈھکن بیٹھے ہوئے سامنے, جب بولوں گا تو سب ڈھکن ہی ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب, ہمیں بڑا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. حالانکہ آپ جس طرح کی گول مول باتیں کرتے ہیں اور بار بار جو ایک یو ٹرن مارتے ہیں, اس کے باوجود پبلک جو ہے وہ اب آپ کو اچھے سے سمجھ چکی ہے. فیول پرائس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دوبارہ سے ابھی خان صاحب نے 4 روپے پھر فیول پرائس کے بڑھا دیا, اور اس کے بعد پبلک نے کیا کیا؟ پبلک کا ریاکشن یہ تھا. جی لوگ نہ آٹا لے سک رہے ہیں, نہ گھی لے سک رہے ہیں, نہ اپنے گھر کے سامان کو لے سک رہے ہیں کچن کے, اور نہ ہی بچوں کی فیس دے پا رہے ہیں. لوگوں کا برا حال ہے. لیکن خان صاحب کو تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جا کے اور طالبان کی طرح یہ ہی کام طالبان کے ساتھ مل کے کرنے والے. عامر سے حذیفہ منم آج جان محمد عثمانی ویلکم سے اچاد. جی آگے ہم بڑھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جھولے جھول رہے تھے. مجھے لگتا ہے خان صاحب بھی ایک دن اسی طرح جھولے جھولتے ہوئے اور طالبان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, چاہے وہ ٹی ٹی پی والے ہوں, چاہے وہ افغانستان. بتاتے ہیں کہ جی بلوچستان کی یہ خبر بھی ہو سکتا ہے آپ نے سن رکھی ہو, لیکن یہ کہ بلوچستان میں جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فون میں جو رنگ ٹون ہے وہ پاکستان زندہ باد کی رنگ ٹونز لگائیں. مطلب آپ کسی کو مار مار کے جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ جی اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تمہیں اپنی کنٹری سے بہت پیار ہے. اور اگر آپ کی رنگ ٹون جو ہے وہ پاکستان زندہ باد والی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ فائن کیا جائے گا. جتنے بھی صرف اور صرف بلوچستان میں, نہ سندھ میں, نہ پنجاب میں, نہ کے پی کے میں یہ رنگ ٹونز لگوائی جا رہی ہیں, صرف بلوچستان میں. کیوں, کوئی گڑبڑ ہے کیا سر؟ یا آپ کو لگتا ہے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ لوگ مسنگ پرسنز کا بھی ایشو ہے, بلوچستان کے لوگوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے, بلوچستان میں 100 طرح کے ایشوز چل رہے ہیں جس کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں, جبکہ آپ نے اتنی پولیس چوکیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر بھی ہمارے یہاں سے بھی آپ کو شاید ہی کوئی جرنلسٹ, کوئی اینالسٹ آپ کو ایسا نظر آئے گا جو بلوچستان گیا ہو اور وہاں سے رپورٹنگ کر رہا ہو. اس لیے کہ جو رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں بعد میں انہی کی رپورٹ آ جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ان کی بوری میں بند وہاں ملی ڈیڈ باڈی, یا کہاں ملی, یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اس لیے بڑے سے بڑا جرنلسٹ بھی جو ہمارا ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ جی بلوچستان جا کے اور رپورٹنگ نہ ہی کریں. لیکن اب یہ جو نئی نوٹنکی جو شروع کی ہے گورنمنٹ نے کہ جی بلوچستان میں جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ رنگ ٹون جو ہے وہ آپ لگائیے اس کی پاکستان زندہ باد کی. میں نے تو خیر وہ لگایا ہوا ہے ساکی ساکی رے وہ والا, نہیں سنجے دت کا, مجھے بڑا پسند ہے. وہ شرابی کیا شرابی وہ والا, میں تو وہ رنگ ٹون لگا کے رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں بلوچستان جاؤں گی تو مجھے بھی پاکستان زندہ باد لگانا پڑے گا, یا وہ شرابی کیا شرابی چلے گا؟ تو مجھے یہ بات ذرا کوئی پلیز چیک کر کے ضرور بتا دے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کے مارنے سے, پیٹنے سے, زبردستی کرنے سے نہ تو آپ کسی کے اوپر ریلیجن کے حساب سے آپ زور لگا سکتے ہیں کہ جی تو بس مسلمان بن کے ہی دکھاؤ, اور نہ ہی آپ کسی کے اوپر یہ زور لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی ملک سے, اپنی ہی کنٹری ہو چاہے وہ اپنی کنٹری سے پیار کرے, اور آپ کو جو ہے وہ یہ بتائے, رنگ ٹون لگا کے بتائے کہ جی پاکستان زندہ باد کے آپ نعرے لگوا